السلام علیکم پیارے دوستو، نالج کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ اسپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں موجود ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی صفر ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن مجید کی اس چھوٹی صورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز سے موجود ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے صفر ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت صرف 10 الفاظوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیات میں موجود حروف بھی 10 ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف 10 ہی ہیں۔ پھر آخری آیات کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہیں۔ اس پوری صورت میں سب سے زیادہ تکرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، جو کہ 10 مرتبہ آیا ہے۔ دوستو، اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے، جو کہ حروف تہجی میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو صرف را پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے۔ اس صورت کی ہر آیات میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس صورت کی ہر آیات کے دوسرے حرف کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور ہر آیات کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے، تو دوسری والی بات یہ کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے، جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ تو دوستو، اگر 200 کو آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 10 پر آتا ہے۔ قرآن مجید کی باقی صورتوں کی طرح سورہ کوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے آپ دیکھیں تو اس میں موجود حرف را کا نمبر 10 ہی آتا ہے، جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حروف کی تعداد بھی 10 ہی ہیں۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام را پر ہوا ہے۔ پہلی صورت سورہ قدر ہے، جو کہ قرآن مجید میں 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری صورت سورہ کوثر ہے، جو کہ قرآن مجید میں 108ویں نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی 10 ہی بنتی ہے۔ قرآن مجید کی 97ویں صورت یعنی سورہ قدر میں حرف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ قدر جس کی ابتدا قرآن مجید میں انا سے ہوتی ہے اور سورہ کوثر قرآن میں موجود دوسری صورت ہے جس کا آغاز بھی انا ہی سے ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ قدر کی آخری آیات سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی سورہ کوثر کی پہلی آیت تک قرآن پاک میں صرف 10 ایسے الفاظ ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی صورت نمبر 97 یعنی سورہ قدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے اور اس پوری صورت میں 10 ایسے الفاظ ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جس میں ہم نے کیلکولیشن کے اس حیران کن ترتیب کے بارے میں دیکھا ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے ہرگز نہیں ہو سکتے، اور یہ شان صرف وحدہ لا شریک اللہ عز و جل ہی کی ہے، جس نے اس چھوٹی سی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا اور اس ترتیب سے جمع کیا کہ دنیا کا ایک سپر کمپیوٹر بھی اسے حل نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، تو قرآن پاک کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوگی؟ یقیناً آپ کی سوچ بھی کام کرنا چھوڑ دے گی جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے
اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نالج کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔